بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے، دوسرے مذاہب کے پیشوا بھی اس کے معترف ہیں۔ ایک پادری نے لکھا ہے کہ جس قدر عشق مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے ہے، کسی دوسری مذہبی شخص کو اپنے مقتداؤں سے نہیں، اور جس قدر اپنی مذہبی کتاب قرآن کا عشق اور احترام مسلمانوں کو ہے، کسی عیسائی کو انجیل کا نہیں۔ اور یہی ادب بڑی چیز ہے، اور بے ادبی نہایت ہی بری چیز ہے۔ بے ادب ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں زے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ تعالی سے ادب کی توفیق کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بے ادب حق تعالی کی مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا نام لیتے وقت کوئی لفظ تعظیمی مثلا حضرت یا صاحب لگا دیں یا نہیں؟ فرمایا میرا معمول تو یہی ہے کہ لفظ تعظیمی لگاتا ہوں اور نہ لگانے کو میں پسند نہیں کرتا۔ اگر ہمارے پاس کبھی غیر قوم کے امیر اور معزز آدمی کا ذکر ہو جو مسلمان کا مخالف بھی ہو، اور اس امیر کا کوئی شناسہ ہمارے سامنے موجود ہو، تو اس کا نام بھی بری طرح سے لینے میں تأمل ہوتا ہے۔ یوں ہی کہیں گے کہ فلاں ڈپٹی صاحب ایسے ہیں، بلا لفظ جمع کے نہیں کہیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس شناسہ کو ناگوار ہوگا، تو اس میں اس کی تعظیم نہیں بلکہ اس شناسہ کی دل دہی ہے۔ ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جن کا ایمان بھی ثابت نہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی لفظ تعظیم لگانے سے ان کی تعظیم نہ ہوگی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور اس کا عکس کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوء ادب لازم آتا ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیاءنا، ہمارے مردوں کو برا نہ کہو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف دو گے، جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ اموات کے ساتھ بے ادبی کرنا احیاء کی اذیت کا باعث ہے۔ تو آباء و اجداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا باعث ہے، پھر کون مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہوتے اور آپ کے آباء و اجداد کا ذکر آتا، تو کیا کوئی جرأت کرتا کہ بلا لفظ تعظیمی ملائے نام لیتا؟ اور انصاف سے کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے نام لینا پسند ہوتا یا بے ادبی سے؟ دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے۔ ایسے ہی جو صحابہ وغیرہ پہلے مسلمان نہ تھے، بعد میں ایمان لائے، اور اب ان کے وہ واقعات ذکر کیے جائیں جو اسلام سے پہلے ہوئے تھے، تو ان میں بھی ادب ہی سے نام لینا بہتر معلوم ہوتا ہے، چاہے اس پر ہم فتویٰ نہ دے سکیں۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سنت کہتے ہیں عادت غالبہ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت غالب ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، ورنہ ہر منقول سنت نہیں، ہاں اباحت ہوگی۔ پھر غلبہ خواہ حقیقیہ ہو یعنی کثرت صدور، یا خواہ حکمیہ ہو یعنی اگر موانع نہ ہوتے تو کثرت صدور ہوتا، جیسے تراوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام نہیں فرمایا، مگر خود آپ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر افتراض یعنی فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ دوام فرماتے۔ ایک موقع پر سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا ہے، مگر اس کو نہ اس کا سنت ہونا معلوم ہے، نہ اس نے اتباع سنت کی نیت سے کیا، تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا، مگر موافقت سنت کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔